بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ وزیراعظم نواز شریف نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو نیب سے کچھ ناراض نظر آتے ہیں اور انہوں نے آج نیب کے چیئرمین کو وارننگ بھی دی ہے۔ وزیراعظم کی نیب سے ناراضگی کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ان کے اپنے ہی الفاظ پر دوبارہ غور کرتے ہیں۔ سنیں وزیراعظم نے کیا کہا۔ میں یہ چیئرمین نیب کی نوٹس میں یہ بات پہلے بھی لا چکا ہوں، آئندہ اور بھی لاؤں گا کہ اس طرح سے لوگوں کی عزتوں کو اچھالنا، ناجائز کیسز کے اوپر ان کو پکڑنا اور پھر کام نہ کرنے دینا، سرکاری افسروں کو جو فیصلہ کرنے سے پہلے ڈرتے ہیں ان کو بھی اپنا ڈراتے اور ان کو بھی خوفزدہ کرتے ہیں، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اس طرح سے ملک کے کام نہیں چلتے۔ وزیراعظم نے کہا کہ معصوم لوگوں کی عزتیں اچھالنا اور ان پر ناجائز کیس قائم کرنا۔ کچھ مہینے پہلے جب نیب نے سپریم کورٹ میں کچھ میگا کرپشن کیسز کی ایک فہرست پیش کی تھی تو اس فہرست پر بھی کچھ وفاقی وزراء نے اپنے غصے کا اظہار کیا تھا۔ اس وقت ایک وزیر صاحب نے کیا کہا تھا، ذرا سنیے۔ نیب بدعنوانی ختم کرنے میں اور بدعنوانوں کو سزا دلوانے میں تو اتنی کامیابیاں نہیں حاصل کر سکا جتنا وہ آمریت کے مخالف جو سیاستدان تھے ان کی پگڑیاں اچھالنے کے لیے کامیابی حاصل کرتا رہا ہے۔ تو پرویز رشید صاحب نے کہا کہ نیب جو ہے آمریت کے مخالف سیاستدانوں کی پگڑیاں اچھالنے میں ملوث رہا ہے۔ تو اب وزیراعظم صاحب جو ہیں وہ نیب کے چیئرمین کو کہہ رہے ہیں کہ آپ خبردار ہو جائیں اور معصوم لوگوں کی عزتیں اچھالنا بند کریں۔ تو کیا وزیراعظم اس کے خلاف کوئی کارروائی بھی کر سکتے ہیں؟ اس پہ آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عرفان صدیقی صاحب، وزیراعظم کے مشیر ہیں، بہت شکریہ۔ جناب سلمان زاہد بلوچ صاحب، متحدہ قومی موومنٹ کے رکن قومی اسمبلی اور ماہر قانون بھی ہیں۔ جناب ڈاکٹر عارف الوی صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے۔ اور کراچی میں ہم بات کریں گے پیپلز پارٹی کی رہنما محترمہ شرمیلا فاروقی صاحبہ سے۔ صدیقی صاحب اگر آپ میں ادھر سے شروع کر لوں۔ ضرور۔ ڈاکٹر عارف الوی صاحب، میں آپ سے بات اس لیے شروع کرنا چاہ رہا ہوں کہ کچھ دن پہلے جو خیبر پختونخوا میں آپ کی حکومت ہے اس نے بھی جو وہاں کا احتساب کمیشن ہے اس میں کچھ تبدیلی کرنے کی کوشش کی۔ اب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جو نیب کا مرکزی ادارہ ہے وہ اس کے اوپر تنقید کر رہے ہیں۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نواز شریف اور عمران خان صاحب کی احتساب کے نظام پر اب ایک ہی ویو لینتھ ہے، دونوں ایک ہی پیج پہ ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں کہہ سکتے۔ اس وجہ سے نہیں کہہ سکتے کہ احتساب کا جو قانون ہے اس کے اندر تجربے کے ساتھ کچھ نہ کچھ امپروومنٹ ہو سکتا ہے۔ میں اس بات سے واقف ہوں کہ جو چیئرمین احتساب کمیشن ہے انہوں نے استعفیٰ دیا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ان کو چنا بھی اس کمیشن نے تھا۔ کون سے چیئرمین احتساب کمیشن؟ جو جنرل صاحب ہیں۔ اچھا، آپ کے صوبہ خیبر پختونخوا کے اس نے، اچھا میں یہ سمجھتا ہوں انہوں نے استعفیٰ دیا، ان کو ہٹایا نہیں گیا؟ یہ استعفیٰ دیا انہوں نے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر انہوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ جو سینیٹر ستارہ حیات کے اوپر جب ایلیگیشن لگی تھیں تو سارے اے این پی نے اور پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این سب نے یہ کہا تھا کہ جی اس کا کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے۔ تو قانون کے اندر یہ تبدیلی نہیں لائی گئی ہے کہ وہاں پر انٹرفیرنس ہے، انفارمیشن ہے کہ اریسٹ کرنے کے بعد اطلاع تو دو ہے۔ تو کچھ قانونی چینجز لانا ضروری تھا۔ پھر دوسرا یہ کہ اس کے اندر ہو یہ رہا تھا کہ بہت سارے کیسز شروع کر دیے مگر یہ کہ اس کو پورا نہیں کر رہے ہیں۔ تو ہماری طرف سے پریشر، جمہوریت کا پریشر یہ کہ کیسز شروع کرو، اس کو لاؤ کورٹس کے اندر، اس کو ٹرائی کرو تاکہ جلدی نمٹے۔ تیسری بات میں سمجھتا ہوں کہ کچھ پرسنل وینڈیٹاز بھی شروع ہو گئے تھے جو ہونے نہیں چاہیے۔ پرسنل وینڈیٹاز کا مطلب یہ کہ جنرل صاحب تھے، انہوں نے نیچے اپنے کچھ 2-3 فوجی افسران اور بھرے اور جس سے شکایت ہوئی اس کو پکڑ کر لیا۔ میں اس کے اوپر اوور سائٹ جو ہے وہ پارلیمنٹ کی رہنی چاہیے۔ اوور سائٹ آف دا پارلیمنٹ میرے خیال سے ہر چیز پر حاوی ہے۔ تو اس کے اندر اور جو نواز شریف صاحب نے بات کہی اس کے اندر زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا کہ وہ کچھ نہیں کر رہا تھا اور اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نیب کچھ نہیں کر رہا تھا۔ سپریم کورٹ نے بار بار 1 سال لگایا نیب کو یہ کہنے میں کہ تم اپنی لسٹ لاؤ، تم اپنی پیروی دکھاؤ، مگر پاکستان کا اس ملک کا خاصہ یہ ہے کہ کبھی سزا نہیں ہوئی۔ آپ مجھے گن کر بتا دیجئے، یا تو پاکستان میں کرپشن ہے ہی نہیں، یا گن کر بتا دیجئے کتنے لوگوں کو ایڈمنڈ منصور کو سزا ہوئی صرف ویسے کہ امریکہ میں ان کے اوپر سزا ہوئی اور وہ ایک ڈیل ہوئی بٹوین دا گورنمنٹس کہ
کہ وہ اپنی باقی سزا یہاں کاٹیں گے، ورنہ پاکستان میں کسی کو سزا نہیں ملی۔ اب اگر نیب کو سپریم کورٹ نے کہا کہ جی تم پیروی شروع کرو اور لاؤ، تو اس فہرست کے اندر جو کیسز تھے اس کے اندر نواز شریف صاحب کے پاس بہت سارے کیسز تھے ان کے اوپر جو چل نہیں رہے تھے۔ اچھا، جو چیئرمین صاحب کو انہوں نے دھمکی دی، ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ چیئرمین صاحب کے حوالے سے ہماری ریزرویشنز ہیں، مگر یہ چاہتے ہیں کہ جتنی ریزرویشنز ہیں اس سے زیادہ ان کو بالکل ہی امپورٹنٹ ٹائپ کا آدمی چاہیے، کیونکہ پاکستان کے اندر اگر کوئی آدمی بھی پیش رفت کرے گا، چاہے وہ کوئی بھی حکومت ہو، کسی حکومت کے خلاف کوئی کار، جب مشرف صاحب آئے انہوں نے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این پر فوکس کیا، جب پی ایل این کی حکومت تھی انہوں نے پیپلز پارٹی پر فوکس کیا، اور پھر ایک مکمکا کی کیفیت آ گئی ہے پاکستان میں، جس کے اندر زرداری صاحب نے یہ کہا ابھی جب تھوڑا سا سٹریس ہوا، انہوں نے کہا جی میرے پاس بھی بہت سارے کیسز تھے، میرے پاس بھی بہت سارے ثبوت تھے، مگر جب میں نے نہیں کیا تو تم لوگ کیوں کر رہے ہو؟ ٹھیک ہے، سلمان مجاہد بلوچ صاحب، آپ کا کیا اس پہ تبصرہ ہے، اور یہ بھی بتائیے ماہر قانون کی حیثیت سے کہ وزیر اعظم نیب کے خلاف کیا کارروائی کر سکتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ بہت شکریہ میر صاحب، عرفان صاحب کو، عارف علی صاحب کو، مہمانان کو السلام علیکم۔ دیکھیں، پچھلے جولائی 2015 میں نیب کی جانب سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک لسٹ پیش کی گئی تھی جس میں بڑے بڑے پولیٹیشین کے نام تھے اور حاضر وقت کے وزیر اعظم کا نام بھی اس میں نواز شریف صاحب کا بھی نام شامل ہے۔ تو یہ کریڈٹ تو ہم دیں گے چودھری قمر صاحب کو جو نیب کے سربراہ ہیں کہ انہوں نے اتنی ہمت کی اور اتنا مورالٹی دکھائی۔ آج جو پرائم منسٹر آف پاکستان کا جو اسٹیٹمنٹ ہے نیب کے حوالے سے کہ انہوں نے کہا کہ بے گناہ لوگوں کے گھروں پہ جا رہے ہیں، تنگ کر رہے ہیں، معصوم لوگوں کے پیچھے جا رہے ہیں، اگر اس کو تھوڑا سا انورٹڈ کوما میں کر دیتے کہ بے گناہ اور معصوم لوگ کون ہیں تو تھوڑا سا قوم کو سمجھنے میں آسانی ہو جاتی۔ لیکن جو بات میں کہنا چاہ رہا تھا، آپ نے میرے منہ کی بات لے لی کہ مجھے تو پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این، خان صاحب اور نواز شریف احتساب کے معاملے میں شاید ایک ہی پیج پہ نظر آ رہے۔ پچھلے ہفتے ہم نے دیکھا کہ 24 امینڈمنٹ اسی احتساب قانون میں کے پی کے کی گورنمنٹ نے کی، اور آج جو ہے نواز شریف صاحب نیب کے حوالے سے یہ ذکر فرما رہے تھے، اور اس میں بھی یہ تھا کہ جنرل حامد صاحب نے استعفیٰ دیا احتجاجاً جب ان کو کام نہیں کرنے دے، اور جب ان کے معاملات وزراء کی طرف اور وزیر اعلیٰ کے پی کے کی طرف کوٹڈ اور ان کوٹڈ جو ان کا بیان ہے اگر اس طرف گئے تو انہوں نے اس میں جو ایک قدغن لگائی اور 4 اہم اس میں جو ہے امینڈمنٹس لے آئے وہ، جس میں اراکین پارلیمنٹ کو پکڑنے سے پہلے مطلب کہ آپ کو انفارمیشن دینی ہے، جبکہ اسپیکر کو دینی ہے، چیئرمین سینٹ کو بھی دینی ہے، اور اسپیکر صوبہ اسمبلی کو بھی دینی ہے، جبکہ آپ کسی بیوروکریٹ کو پکڑنے جائیں گے تو اس کی اطلاع چیف سیکرٹری کو دیں گے۔ لیکن جبکہ ہمارا جو حاضر وقت کا قانون ہے جو سی آر پی سی ہے، پی پی سی ہے، وہ تو جب کسی کرمنل آفینس میں کسی ایم این اے، ایم پی اے، سینیٹر کو پکڑنے پہ قدغن نہیں لگاتا تو احتساب کمیشن میں آپ یہ قدغن کیوں لگا رہے ہیں؟ کیوں ایسے اراکین پارلیمنٹ کو، میں بھی پارلیمنٹ ہوں لیکن اب ایک مقدس گائے کے طور پہ انہیں کیوں پیش کیا جا رہا ہے؟ جہاں تک آپ نے بات کی نیب کے خلاف کوئی کارروائی، دیکھیں نیب پہلے شاید آرڈیننس کے ذریعے یہ وجود میں آیا جنرل پرویز مشرف کے دور میں، اس کے بعد شاید وہ 18ویں ترمیم کے بعد ایک تو پارلیمنٹ بن چکا ہے۔ اب اگر نیب کے خلاف کوئی کارروائی کرنی ہے جو میری معلومات ناقص معلومات ہیں تو شاید اس کو پارلیمنٹ کے اندر ہی لے جانا ہوگا، شاید یہ بھی کوئی کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے، اس کے علاوہ شاید پی ایم، کیونکہ پی ایم کے انڈر میں نہیں ہے، وہ ایک آئینی ادارہ ہے انڈر کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، اس لیے سپریم کورٹ نے انہیں کہا۔ لیکن پرائم منسٹر صاحب کو ذرا سا احتیاط سے، تحمل سے کام لینا ہوگا کہ جب معاملات جو ہے ڈاکٹر عاصم کا معاملہ ہے، اب شرجیل میمن کی طرف سندھ میں معاملات جا رہے ہیں، اور جب اب پنجاب کے وزراء کے بھی نام آنے لگے اور جب پریشر بڑھ رہا ہے کہ جی رینجرز کو پنجاب میں ہی بھیجا جائے کرپشن کے اگینسٹ، داعش کے اگینسٹ، دہشت گردوں کے اگینسٹ، تو میاں صاحب کے شاید آج یہ بولنے تو مجبور ہو یا ان سے بولوایا گیا ہے ود ان پارٹی سرکل، شاید یہ پریشر ہو کہ جی آپ اب یہ بات کریں، کیونکہ مطلب بند کمروں میں تو یہ باتیں ہوتی رہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے ماہ جو ایک میٹنگ ہوئی تھی پی ایم ہاؤس میں جس میں شہباز شریف صاحب نے، جس میں چیف آف آرمی اسٹاف بھی تھے، جب رینجر بھیجنے کی بات ہوئی تو منع کیا، لیکن سندھ کے لیے آپ ایف آئی اے کو بھیج رہے ہیں، سندھ کے لیے نیب کو بھی بھیج رہے ہیں، پنجاب میں آ رہے ہیں تو پنجاب میں آپ کہہ رہے ہیں جی ان کی ضرورت نہیں، ہم کو ٹیکل کریں گے۔ ٹھیک ہے، عرفان صدیقی صاحب، آپ وزیر اعظم کے مشیر ہیں، تو وزیر اعظم نے جو آج بیان دیا ہے تو اس کی انٹرپریٹیشن عارف علوی صاحب کی اپنی ہے، سلمان صاحب کی اپنی، آپ کی کیا ہے؟ میرا خیال ہے میں نتائج تو مختلف شاید اخذ کروں گا، لیکن بات جو دلائل دیے ہیں عارف علوی صاحب نے، میرے دلائل وہی ہیں۔ عارف علوی صاحب نے یہ کہا کہ جی یہ جو اس وقت نیب ہے اس کی کوئی کارکردگی زیرو ہے، کسی کو گرفت نہیں کر سکا، نہ پیپلز پارٹی کو، نہ پی ایم ایل این کو، نہ کسی اور کو، انہوں نے بلکہ امپورٹنٹ کا لفظ استعمال کیا۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ نواز شریف کو اس امپورٹنٹ نیب سے کیا خطرہ یک لاحق ہو گیا ہے کہ وہ اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں، لہٰذا اس طرح کے خطرے کا جو عثمان صاحب ذکر کر رہے ہیں ہمیں کوئی اللہ کے فضل سے خطرہ نہیں ہے۔ 3 سال ابھی نہیں ہوئے لیکن 3 سال سے 2014 کے بعد سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا کرپشن کے حوالے سے پاکستان کا جو امیج ہے دنیا میں وہ بہتر ہو رہا ہے۔ نیب کیا اس میں کردار نہیں؟ نیب کا کردار ہوگا،
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं है, लेकिन नैब के हवाले से जो गुफ्तगू वजीर आजम साहब ने आज की है, उस गुफ्तगू को मैं समझता हूं कि अवाम उन्नास की सोच का, उसके जहन का और उनके ऊपर जो कुछ बीतती है उसका तर्जुमान कहना ये नई बात नहीं है। इससे पहले भी इस तरह की बहुत सी बातें सामने आई हैं। देखिए, कुदरती और फितरी सी बात होती है कि एक इदारा, चाहे वो अकाउंटेबिलिटी के लिए आपने कायम किया है, अगर वो खुद अकाउंटेबिलिटी से बिल्कुल बेनियाज है, और उसके ऊपर जस्टिस जवाद ख्वाजा के रिमार्क्स आपको याद होंगे, उन्होंने कहा कि ये इदारा गवर्नमेंट का इदारा है और गवर्नमेंट का काम है कि इस पे नजर रखे और इस पे इस्लाह करे। आज जो कुछ वजीर आजम साहब ने कहा है उसका मकसद यही है कि आप अगर बेगुनाह अफराद को पकड़े, ये निजाम हुकूमत मुअत्तल होकर रह जाता है, मफलूज होकर रह जाता है। आप अगर सरकारी अफसरों में एक सहम, एक खौफ, एक डर पैदा कर देंगे, अंडर हरासमेंट वो आ जाएंगे कि यार हमने ये साइन किए तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अभी LNG का आपने देखा है कि दुनिया की या इस खित्ते की सबसे अच्छी डील हमने की है, लेकिन आपको ये सुन के ताज्जुब होगा कि इस LNG के पूरे प्रोसेस के हवाले से भी नैब ने कहां मोरे लगाए और रोड़े अटकाए, और इस डील को हम ये चेक कर रहे हैं, हम वो तहकीकात कर रहे हैं। तो इसी तरह बिजनेसमैन हैं, उनका कारोबार होता है, उनको स्टेट बैंक का एक रूलिंग मौजूद है, हुक्म मौजूद है कि उनसे पूछे बगैर कार्रवाई न करें। लेकिन उसकी तो बात यह है कि एक इदारा है, वो इदारा जो कहा गया है पार्लियामेंट के एक्ट के तहत वजूद में आया, या मुशर्रफ साहब ने किया तो पार्लियामेंट ने तौसीक कर दी। क्या पार्लियामेंट अब बेबस हो चुकी है कि उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं कर सकती, उसके अंदर तरमीम नहीं ला? जैसे अलवी साहब ने कहा कि इदारे जो होते हैं उनमें इस्लाह की गुंजाइश होती है। तो मेरा ख्याल है कि वजीर आजम साहब ने जिस इशू की तरफ इशारा किया है, अवाम उन्नास भी मुतासर हो रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी मुतासर हो रही है, बिजनेसमैन मुतासर हो रहा है, और एक इदारा जो खुद अकाउंटेबिलिटी से बिल्कुल बेनियाज हो गया है, उसके अरकान की कारकर्दगी पे नजर रखना हुकूमत का काम है। वो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं और उन तक इतलात के बड़े जराए होते हैं, तहरीरी शिकायतें आती हैं, लोग आके मिलते हैं, तो उन्होंने उन सेंटीमेंट्स का इजहार किया है। मैं आगे चल के आप मौका देंगे तो हम बताएंगे कि ये हमारे यहाँ डिस्कशन आज नहीं हुई है, हम कई माह से इस पे गौर कर रहे हैं और कुछ नताइज पे भी हम पहुंचे हुए हैं। उस पे बात करते हैं, बात करें। शमीला फारूकी साहब, ये जो आज नवाज शरीफ साहब ने बयान दिया और इरफान सिद्दीकी साहब की आपने गुफ्तगू सुनी है, तो क्या जो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ था नैब के बारे में, आप समझती है कि उसकी तस्दीक हो गई है, उसकी तौसीक हो गई है? जी बहुत शुक्रिया मीर साहब। देखिए, बहुत शुक्रिया आपकी ये बात कहने का। मैं कहती तो फिर इल्जाम होता कि पीपल्स पार्टी कह रही है। हम तो ये अरसा दराज से कहते आ रहे हैं कि कुछ इदारे ऐसे हैं जो अपने अख्तियारात से तजावुज कर रहे हैं और हमें रिजर्वेशन से और बरमला कहते आ रहे हैं, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन जब हम ये बात करते तो हमें कहा जाता था कि नहीं जी, पीपल्स पार्टी का अपना मफाद है, पीपल्स पार्टी करप्शन छिपाना चाह रही है, पीपल्स पार्टी अपने लोगों को बचाना चाह रही है। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब ने बोलना शुरू कर दिया, और आज मुल्क के वजीर आजम, वो वजीर आजम जो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी रखते हैं, उनको ये बात खुलेआम कहने पे ऐसी क्या वजूहात थी जो वो मजबूर हुए कि आज उन्होंने ये खुलेआम बात कह दी। अब उन्होंने अपनी इस स्पीच के अंदर ये भी कहा कि जी मैं पहले भी कह चुका हूं और अब मैं दोबारा कह रहा हूं। इसका मतलब है पहले बंद कमरों में ये बात हो चुकी है और ये रिजर्वेशन चेयरमैन नैब को पहुंचाई जा चुकी है। तो देखिए ना, अब इसके अंदर इशू ये आ रहा है, जिस तरह सिंध की जानिब से भी शिकायत गई कि जी हमारे जो ब्यूरोक्रेसी है वो एक गैर यकीनी सूरत हाल के अंदर मुब्तला है, काम नहीं कर रही है, एक मसला पड़ा है, लेकिन उस पर काम नहीं धरा जा रहा था। लेकिन अब जब अपने पे बात पड़ रही है तो ये बात सामने आ रही है। अब अगर नैब कहीं पर अपने इख्तियारात से तजावज कर रही है और बेगुनाह लोगों को हरासा कर रही है, सब प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं, मुल्क के वजीर आजम कह रहे हैं, तो फिर इसका तरीका तो कार एक ही है ना कि फिर आप उनके पावर्स को रेगुलेट करें, डिबेट कराएं, लेके जाएं, अमेंडमेंट लानी है अमेंडमेंट लेकर आए, तमाम जमातें इसमें आपका साथ देंगी। लेकिन एक इदारा जिसका काम ये है कि आपने अकाउंटेबिलिटी करनी है, उसको खुद को अकाउंटेबिलिटी से बालातर नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें भी लोग ही काम कर रहे हैं ना, इंसान काम कर रहे हैं, फरिश्ते तो नहीं कर रहे। ठीक है, अच्छा इस पे जी नैब का जो कानून है उसमें जो प्ली बार्गेन की, आरिफ अलवी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, किसी को सजा हुई है, क्यों होगी सजा? जब वो एक 10 अरब रुपया करप्शन करेगा और उसमें जो 30%, 40%, 60% दे देगा, बाहर आ जाएगा। प्ली बार्गेन की जो शीक है उसको फिल फॉर खत्म किया जाए, उसके बाद ये प्रोसेस आ जाए, जैसे कासिम जाद साहब ने किया था। अच्छा आरिफ अलवी साहब, आप इस हक में है कि नैब का जो कानून है इस पर पार्लियामेंट में बहस होनी चाहिए? देखिए, पार्लियामेंट में बहस इस वजह से जरूरी है, मैं शर्मिला फारूकी साहिबा की बात सुन रहा था
انہوں نے کہا کہ جی ان کو بھی اعتراض ہے، مگر ان کا زیادہ اعتراض یہ پیپلز پارٹی کا رینجرز کے اوپر تھا، اور جو انہوں نے ریزولوشن پاس کیا اسمبلی کے اندر وہ تو یہ کہا کہ رینجرز بھی اگر انفارمیشن لیں گے کوئی تو کسی فیڈرل انسٹیٹیوشن کے ساتھ یا کسی اور انسٹیٹیوشن کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے. تو وہ ریزولوشن بڑا فوکس ریزولوشن تھا کہ اگر ڈاکٹر عاصم کے سلسلے میں کوئی انفارمیشن ملی ہے، اگر یہ ڈینائی نہیں کریں گی، کیونکہ یہ ریزولوشن کا تیسرا پوائنٹ یہ تھا کہ وہ فیڈرل گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشن کے ساتھ شیئر بھی نہیں کریں گے، تو وہ ایک پروٹیکشن کی کیفیت چل رہی تھی. دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائی نے یہاں پہ 2-3 باتیں ہماری یہاں پر ہوئیں. ایک تو یہ کہ قانون سازی احتساب بیورو کے اعتبار سے KPK کے اندر ہم نے قانون سازی کی ہے. یہاں پر اس کو براؤ بیٹ کیا جا رہا ہے، انگریزی میں کہتے ہیں براؤ بیٹ. اس کا مطلب یہ کہ پریشر ڈالا جا رہا ہے. اس میں فرق رکھیں، اور اگر کوئی ریزرویشنز ہیں تو میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ پارلیمنٹ میں آنا چاہیے اور اس کو ماڈیفائی کرنا چاہیے. ایک دوسرے یہ کہ جو سلمان صاحب نے بات کی وہ بالکل مناسب ہے. میں بھی پارلیمنٹ میں کہتا رہا ہوں کہ یہ پلی بارگین والا قصہ جو ہے یہ نیب کے لیے بھی خطرناک ہے، قوم کے لیے بھی خطرناک ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ جب کوئی بھی کرپشن کسی عروج تک کہیں تک پہنچے گا تو وہ نیب کو خود بھی کمیشن ملتا ہے اس پلی بارگین کا، اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ایکچولی کیا ہو سکتا تھا کہ اس آدمی نے بیچ میں کیا کھا لیا. تو اس کا مطلب پلی بارگین کر آپ ایک ایمنیسٹی دے رہے ہیں اس کو کہ وہ دھل کر بالکل صاف ہو گیا. یار یہ ایک طریقہ ہے، پاکستان کے اندر چوری ہوئی، یہ ہوا، سب میرینز پر چوری ہوئی، اس پر چوری ہوئی، اس پر چوری ہوئی، اور آپ پلی بارگین کر کے گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید. وزیر اعظم نواز شریف نے آج نیب پر تھوڑی سی خفگی کا اظہار کیا کہ یہ معصوم لوگوں کے گھروں میں گھس جاتے ہیں. تو معصوم لوگوں کے گھروں میں صرف نیب والے نہیں گھستے، کچھ اور لوگ بھی ان کے گھروں میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ایسا ہی ایک واقعہ کل رات کو پیش آیا جب کراچی میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے گھر پر کچھ نامعلوم افراد نے گھسنے کی کوشش کی. ان کے ایک ملازم کو، چوکیدار کو تشدد کا نشانہ بنایا اور اس سے عافیہ صدیقی کے بچوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی. تو اس پر بھی آج ہم بات کریں گے کہ یہ کیا واقعہ ہے اور اس کے پیچھے کون لوگ ہیں. ہمارے ڈاکٹر فوزیہ صدیقی صاحبہ نے جوائن کیا ہے جو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بہن بھی ہیں. ڈاکٹر صاحبہ آپ تو اسلام آباد میں تھی اپنے محکمے کے سلسلے میں، یہ آپ کو کیا پہلے بھی آ رہے تھے؟ آپ کے خیال میں یہ کون لگتے ہیں؟ جی حمید بھائی، تھریٹس تو آ رہے تھے مگر زیادہ کچھ ہم کر ہی نہیں رہے تھے. کورٹ میں کیسز چل رہے تھے. نواز شریف صاحب نے اتنے وعدے جب وزیر اعظم بننے کے بعد وہ خود کراچی آ کے وعدہ کریں گے، امی کا ہاتھ پکڑ کے انہیں اپنی والدہ کہیں گے، تو ہم نے بھی اتنا پبلک پریشر اور وہ نہیں کیا تھا. لیکن اب 3 مہینے کا وعدہ کہ 3 مہینے کے اندر لانے کا 3 سال ہو گئے تھے. تو ابھی جسٹ ویری ریسنٹلی میں نے، اور اب مارچ میں 13 سال ہو جائیں گے عافیہ کی اس ساری آرڈیل کو. تو میں نے ایک واک منعقد کی تھی سنڈے کو، جو ہماری ایکسپیکٹیشن سے زیادہ ظاہر ہے. اتنے دن کے سائلنس کے بعد جب آپ پبلک میں کرتے ہیں تو آپ اتنا ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے. لیکن صرف پبلک کا ہی نہیں، ایون تمام لوکل تنظیمیں جتنی بھی سماجی بھی اور سیاسی بھی، تو وہ کامیاب رہی، بہت کامیاب. تو اس کی کامیابی سے کچھ لوگ خفا ہو گئے. پتہ نہیں، اسی کے فوراً بعد میں نے اس میں کہا تھا کہ میں اسلام آباد ہائی کورٹ آ رہی ہوں مقدمے کے سلسلے میں، اور میں اسلام آباد پہنچی ہوں اور اسی رات کو یہ ہو گیا. اچھا، اس پہ شبیلہ فاروقی صاحبہ آپ بھی اس کیس کو کافی عرصے سے فالو کر رہی ہیں. تو یہ کراچی میں واقعہ پیش آیا ہے، تو آپ کے علم میں کچھ ہے کہ صوبائی حکومت نے اس سلسلے میں کوئی کارروائی کی ہے؟ جی میر صاحب، دیکھیے میرا خیال ہے کہ ایف آئی آر تو لانچ ہو گئی ہے. عافیہ کے اہل خانہ نے ایف آئی آر تو لانچ کرائی ہے، اور یہ بڑا انفارچونیٹ واقعہ ہے. ظاہری بات ہے کہ فوزیہ اور بچے جو ہے بڑے غیر معمولی حالات میں رہتے ہیں، اور کسی سے بھی کسی وقت کوئی دشمنی کا اندیشہ ہو سکتا ہے. تو صوبائی حکومت تو بالکل 100% ان کے ساتھ تعاون کرے گی. ان سے درخواست صرف یہ ہوگی کہ اگر یہ کسی پہ شک ہے ان کو، یا کوئی لیڈ ہمیں یہ دے سکتی ہیں کہ کس کی جانب سے یہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے یہ اس آرڈیل کو کئی سالوں سے ڈیل کر رہی ہیں، اور بہن کا مقدمہ جو ہے بخوبی لڑ رہی ہیں پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر بھی. تو اگر یہ اس حوالے سے کوئی مدد کر سکیں پولیس کی، تاکہ انویسٹیگیشن کے اندر بہتر طریقے سے جو شواہد ہیں وہ سامنے آئیں. جی فوزیہ، آپ کو کسی پہ شک ہے؟ دیکھیں، کوئی محب وطن پاکستانی تو نہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا، واک کی چھوٹی سی کال دی تو اتنے سب لوگ نکل آئے اور اتنی محبت، والہانہ محبت رکھتے ہیں عافیہ سے بھی اور عافیہ کے اہل خانہ سے بھی، ہم سے، سب سے. مجھے جس طرح سے گریٹ کرتے ہیں سب لوگ،
تو میں یوں تو نہیں کہہ سکتی, میں صرف یہی کہہ سکتی ہوں کہ وہی لوگ یہ کر سکتے ہیں, اور یہ جس طریقے سے یہ واقعہ ہوا, اٹ سیمس لائک اٹ واز اے میسج. کوئی یہ نہیں ہے ان کے پاس. انہوں نے ڈاکٹر عافیہ کے بچوں کے بارے میں زیادہ بات چیت کی. اب وہ چوکیدار, وہ بھی بچہ تھا, ہی وازنٹ ایون اے چوکیدار, وہ تو رضاکار تھا ایک, اچھا, جو کہ محبت میں بیٹھا ہوا تھا, کہ جو ایکچوئل چوکیدار تھا وہ رات کی چھٹی لے کے گیا تھا. تو جی ڈاکٹر عارف علوی صاحب, آپ بھی کراچی کے رہنے, کراچی کے منتخب نمائندے ہیں, تو کراچی میں کہا جاتا ہے کہ حالات کافی بہتر ہو گئے ہیں اور ہوئے بھی ہیں, لیکن یہ اس قسم کا جو واقعہ ہے اس سے بہت سی ڈائمینشنز نکلتی ہیں. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو دو پہلوؤں سے دیکھا جائے. ایک تو یہ اسپیسیفک واقعہ اور ڈاکٹر عافیہ کا ایشو, جو ایک بڑا تکلیف دہ کیفیت ہے ایک ملک کے اعتبار سے. اسپیسیفک واقعے کے اندر جو ڈاکٹر فوزیہ بتا رہی ہیں کہ 3 لوگ تھے اور آئے تھے, اور وہ اس کا لنک صرف ان کو ڈرانے دھمکانے کے اعتبار سے تھا, اور میں سمجھتا ہوں یہ پہلی سٹیج ہوتی ہے کہ تم اپنا رویہ ٹھیک کر لو. بٹ آئی ڈونٹ نو کہ کہاں سے آیا, کیا ہوا, کیوں ہوا, یہ کیوں شکوک و شبہات کے اعتبار سے تحقیقات ہوگی تو پتہ چلے گا. مگر ایک دوسرا پہلو ہے ڈاکٹر عافیہ کا نام واپس آنا ملک میں. آپ کو معلوم ہے کہ یہ لوگ اپنے لوگوں کے لیے تو قومیں بڑی کوشش کرتی. جوناتھن پولارڈ کا ایک ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو. اسرائیل کا سپاہی تھا, امریکن سٹیزن تھا, اور اس کو اتنی لمبی سزائیں ہوتی رہیں, اس کے باوجود اسرائیلی حکومت مسلسل کہتی رہی کہ اس کو واپس کرو, اور الٹیمیٹلی وہ واپس آ گیا. مگر میں یہ کہتا ہوں کہ نواز شریف حکومت اور اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی حکومت, یہ ایٹ ہائی لیول, دیکھو یہ بھی بات ہو سکتی ہے جو ایڈمنڈ منصور کے ساتھ ہوئی, ان کے ساتھ یہ طے پایا بٹوین دا گورنمنٹس کہ باقی سزا وہ یہاں کاٹیں گے, ٹھیک ہے نا. تو ایڈمنڈ منصور صاحب واپس آگے, بعد میں جو ہوا وہ تو نیب کا بھی ایک کور اپ تھا. میں کہتا ہوں کہ ڈاکٹر عافیہ کے سلسلے میں پہلا قدم یہ ہو سکتا ہے جو پرائم منسٹر صاحب اٹھائے, اس کو ایٹ ہائی لیول, یہ ایک مورالٹی کا ایشو ہے, ہماری ایک عورت کا ایشو ہے, تو یہ اٹھایا جا سکتا ہے بٹوین دا پریزیڈنٹس اور بٹوین دا سیکرٹریز آف اسٹیٹ اینڈ دا فارن منسٹر آف پاکستان, کہ جی اس سلسلے میں باقی سزا پاکستان میں, اس کو پاکستان واپس بھیج دیا جائے. تو یہ اس سلسلے میں کوئی پیش رفت ہوئی نہیں ہے ابھی تک. جی میں یہ جانتا ہوں کہ جتنی ٹاکس ہوئی اس میں یہ بات کبھی اٹھائی نہیں گئی, اور اگر اٹھائی گئی ہے تو عرفان قادر صاحب ہمیں بتائیں. عرفان صدیقی صاحب, معاف کیجیے گا, عرفان قادر صاحب تو وکیل ہیں, آپ کی پارٹی میں آ گئے ہیں, پہلے پیپلز پارٹی کے, اب وہ پی ٹی آئی میں آ گئے ہیں. عرفان صدیقی صاحب یہ بتائیں کہ اگر کہیں پیش رفت ہوئی ہے سلسلے میں, یہ آپ کے ٹیلی ویژن پروگرام کے توسط سے یہ بات کم سے کم آگے جا سکتی ہے کہ یہ گورنمنٹ بتائے کہ کچھ کیا ہے اس میں. چلیں میں آپ سے پوچھتا ہوں, سلمان جاب لوگ صاحب آپ کا تعلق بھی کراچی سے ہے, تو آپ اس واقعے کو کس اینگل سے انالائز کریں گے؟ پہلے تو افسوسناک واقعہ, اور شاید محترمہ کو یاد ہو کہ 2-2.5 سال پہلے بھی ایک واقعہ ایسا ہوا تھا جب رحمان ملک کا وزیر داخلہ تھے, تو اس قسم کے واقعات تو ہوتے ہیں وہاں پہ. تو ایک طرح سے شاید یہ ہراساں کرنا بھی ہو, اور انہوں نے جو اتنی کامیاب واک کی ہے, اور جو کیس کو ہائی کورٹ میں لے کے چل رہے ہیں اسلام آباد میں, اس سے بھی شاید روکنا ایک میسج بھی ہو سکتا ہے. اب کس کی طرف سے کیا ہے یہ تو گورنمنٹ آف ان کا کام ہے. ان کا جو مقدمہ ہے اس میں جو انہوں نے جن کو پارٹی بنایا ہے وہ تو فیڈرل گورنمنٹ ہے, وزارت داخلہ, وزارت خارجہ, ایم آئی رائٹ؟ جی. تو کہیں نہ کہیں سے تو کوئی نہ کوئی تو ڈور ہلی ہے نا, ایسے تو نہیں ہے. مطلب شاید ایک ڈائریکٹ میسج یہ کہ آپ جی وڈرا ہو جائیں اس سے, اور وی آر ناٹ گوئنگ ٹو, مطلب ہم نہیں کریں گے اس کو. شاید بھی دوسرا ہے کہ گورنمنٹ آف سندھ کو چاہیے, پولیس ہے, صوبائی معاملہ ہے, اس کو انویسٹیگیٹ کرے, رینجرز وہاں پر ہے, ہماری ایجنسی وہاں پر ہے, اس کو ایسے نہ چھوڑا جائے, کیونکہ ڈاکٹر عافیہ جو ہیں وہ پورے ملک کے پاکستان کی بیٹی بھی اور بہن بھی ہے. اور اس طرح سے میں آپ کو یاد دلاؤں کہ چند سال پہلے الطاف بھائی نے بھی اور ایم کے ایم نے بھی بڑی ریلی کی تھی ان کے, اس میں انہوں نے خطاب بھی کیا تھا. اور ہم یہ چاہیں گے کہ پرائم منسٹر پاکستان کو جو 3 سال پہلے یہ وعدہ کر کے آئے تھے, شاید پی ایم بننے کے بعد یا پی ایم بننے سے پہلے, کہ ڈاکٹر عافیہ جو ہے بعد گئے تھے, شاید وہ ہمدردیاں لینی تھی پاکستانی قوم کی, تو اس کو جس طرح سے امریکہ کی وزٹ میں جاتے ہیں, جب پرسنل معاملات کو, ویسٹڈ انٹرسٹ کو وہاں پہ اٹھاتے ہیں, تو ڈاکٹر عافیہ کے معاملات کو بھی جو ہے وہ پرائرٹی دینی چاہیے, اور ایم کیو ایم ان کے ساتھ ہے ہر طرح سے. جی عرفان صدیقی صاحب, آپ کو میں یاد دلا دوں آپ کے کالم مجھے یاد ہے, مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے, اور میں ان کالموں کی اسپرٹ کو اور ان کی روح کو اور ان کے اندر جو کچھ لکھا گیا تھا اس درد کو میں آج بھی اسی طرح محسوس کرتا ہوں, اس میں کوئی کمی نہیں ہے. اور یہ بڑا المیہ ہے, بہت افسوسناک اور کمی ہو بھی نہیں سکتی. ہماری بیٹی ہے وہ, اور اس بیٹی کے ساتھ جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ سب ہمارے گھروں میں افسوس ہوتا ہے, غم ہوتا ہے, دکھ ہوتا ہے. میری معلومات کے مطابق یہ ایشو ہمارے دفتر خارجہ کے ذریعے بھی اٹھایا گیا ہے. وزیر اعظم صاحب نے بھی اپنے ذاتی نوعیت کے جہاں معاملات ہوئے ہیں, ملاقاتیں ہوئی ہیں, وہاں بھی یہ بات ہوئی ہے.
وہاں سے قانون کی دلیل دی جاتی ہے جی کہ ہمارا لا اجازت نہیں دیتا, ایون صدر مملکت کو بھی اجازت نہیں دیتا وہاں سے کہ وہ اس کی ریلیکسیشن کر سکے. لیکن اس میں مزید ایفرٹس ہونی چاہیے. میں بالکل اس پہ کنونسڈ ہوں کہ شاید حکومت کے لیول پہ بھی مزید کاوشیں ہونی چاہیے. لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا میر صاحب, آپ اب بھی لکھتے رہتے ہیں, کبھی کبھی پروگرام بھی کرتے رہتے ہیں, بٹ ہماری پولیٹیکل ایلیٹ نے بھی بالعموم اس کو اس شدت سے نہیں لیا. وہ شاید باہر بھی پیغام دے سکتے تھے اور وہ شاید ہم پہ بھی, اس حکومت پہ بھی بہت دباؤ ڈال سکتے تھے اس حوالے سے, اور شاید حکومت زیادہ متحرک ہو جاتی اس دباؤ کے بعد. لیکن یہ ایشو نہیں رہا. پچھلے 3 سالوں میں بہت سے ایشو آئے. آج 4 پولیٹیکل پارٹیز میری کے لوگوں سے تو بات کر رہے ہیں. میری گزارش سن لیں. بہت سے ایشوز آئے اور ان پہ بڑی ہنگامہ خیزیاں ہوئیں, دھرنے ہوئے بڑے بڑے طویل, لیکن عافیہ کے ایشو کو اس دردمندی سے, اس شدت سے اور اس گداز سے نہیں دیا گیا جو آج نظر آ رہا ہے یہاں. چلے یہ آپ نے اعتراف کیا ہے, میں آپ اچھی کو بات ایک ہے. لائنر میں کہتا ہوں, جب لیبیا کا آپ کو یاد ہوگا 2 ایسے لوگ لیبیا کے جو امریکہ سے حوالے کیے گئے تھے کافی سالوں کی محنت کے بعد, جب ان کے ساتھ ہو سکتا ہے تو عافیہ کے لیے کیوں نہیں ہو سکتا؟ جی آپ بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں میں ڈاکٹر صاحب؟ کچھ کہنا چاہ رہی ہوں. یہ بات کرنا پھر میں میں یہ کہہ رہی تھی کہ سندھ ہائی کورٹ میں جو ہمارا مقدمہ چل رہا ہے اس میں ڈپٹی اٹارنی جنرل حاضر ہوئے تھے اور انہوں نے جج کو یہ کہا کہ ہم نے تو, آپ ہمیں کیوں بلا رہے ہیں بار بار, ہم نے تو سمری وزیر اعظم کو 8 مہینے پہلے دے دی ہے اور وہ سائن ہی نہیں کرتے تو ہم کیا کریں. جی ڈاکٹر صاحب, میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عرفان صدیقی صاحب نے یہ بات کی کہ جناب فارن آفس نے بھی کوئی بات کی ہے اور پرائم منسٹر صاحب نے بھی اپنی ذاتی ملاقاتوں کے اندر کوئی بات کی ہے. میں یہ جانتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو, ان چیزوں کو اوپن کرنا چاہیے. کوئی وجہ نہیں کہ یہ اوپن نہ ہو. اگر فارن آفس نے کچھ کہا ہے تو اس کو پریس میں آنا چاہیے تھا, یہ قوم کو پتہ چلنا چاہیے. چلے میں اس کو اوپن کرتا ہوں ایک بریک کے بعد, میں اس کو اوپن کرتا ہوں. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی بہت امپورٹنٹ ہے, سمری والی. وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید. ڈاکٹر عافیہ صدیقی جو اس وقت خود ہیومن رائٹس وائلیشنز کا شکار ہیں, ایک زمانے میں وہ جب امریکہ میں اسٹوڈنٹ تھی تو وہ وہاں پر اسلام میں جو خواتین کے حقوق ہیں, وومن رائٹس ان اسلام, اس پر بڑی تقاریر کیا کرتی تھی. اس کا ایک چھوٹا سا کلپ میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں, ذرا آپ دیکھیں. Paradise is under the feet of a woman, a mother, and that's not all. She has been given rights and protection in every sphere of life. She has all the basic human rights, including the right of inheritance, of owning property, of choosing her husband, of getting dowry, of divorce, of not only earning money but even keeping every single cent she earns. And what not? You name it, and it's there. تو یہ جو ان کے خیالات تھے, اس میں کوئی ایسی قابل اعتراض بات نہیں ہے. جو بھی اس نے خواتین کو حقوق دیے ہیں اس پر بات, کوئی ایسی قابل اعتراض بات نہیں ہے. اور شاید اسی لیے جب مسلم لیگ نون اپوزیشن میں تھی تو مسلم لیگ نون ہمیشہ عافیہ صدیقی کی بات کیا کرتی تھی. اس وقت جو اپوزیشن لیڈر تھے وہ کیا کیا کہا کرتے تھے, ذرا سنیے. ڈرون اٹیکس, امریکی حملے, عافیہ صدیقی کیس, ان ساری کیسز میں ہم نے ایک پرو ایکٹیو سٹانس لیا ہے جو اپوزیشن, ایک جمہوری اپوزیشن کو لینا چاہیے. مجھے شرمندگی ہے ایک ایسے ملک کا شہری ہونے جس ملک میں ہماری ماؤں, بہنوں, بیٹیوں, بچوں کا یہ حال ہے اور کوئی سننے والا نہیں. میں ایک ایسی اسمبلی کا ممبر ہونے میں مجھے شرم آتی ہے جو ان کی مشکل آسان نہیں کر پا رہے. تو اگست 2013 میں جب جان کیری پاکستان آئے, امریکہ کے وزیر خارجہ, جب وہ پاکستان آئے تو ان سے جو میری گفتگو ہوئی تھی, تو میرے ساتھ کیا گفتگو ہوئی عافیہ صدیقی کے بارے میں, ذرا ایک چھوٹا سا کلپ دیکھیے. Secretary, don't you think that the release of Dr. Afia Siddiqui can make a very good impact on the US-Pakistan relationship? Well, I'm sure that people in Pakistan would feel very good about it. I have no doubt about that. But we have a legal situation that we have to analyze. I haven't even had a chance to do that, to be honest with you. This was not discussed in the course of today. Nobody from Pakistani side mentioned... Well, there are people who mentioned it to some of our other people, but frankly, the Prime Minister and I had bigger, more direct things in a smaller amount of time to talk about. We're well aware of the issue. Okay. We're well aware of the issue. And I have asked some people to take a look at exactly what the circumstances are, but I know that
The offense for which she is serving time is a very serious offense. It's a very long sentence. So I don't want to make any promises that can't be kept. اچھا، یہ اس کے بعد جب وزیر اعظم نواز شریف امریکہ کے دورے پہ گئے تو وہاں پر صدر اوباما کے ساتھ انہوں نے یقیناً عافیہ صدیقی کی بات کی تھی، لیکن جو جان کیری کہتے ہیں کہ بہت سیریس اوفینس ہے عافیہ صدیقی کے خلاف، تو عمران خان صاحب جو ہیں ان کا خیال اس کے بارے میں بالکل مختلف ہے. عمران خان صاحب کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے، ذرا وہ بھی سنیں. ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے اوپر کوئی ٹیررزم کا ثبوت نہیں لگا. جو اس کو سزا کی گئی ہے اس کے اوپر صرف یہ کہا گیا ہے کہ اس نے کوئی 3 دشکروں کے بندوق چھین کے اتنی سی عورت ہیں ان کو مارنے کی کوشش کی ہے، تو اس کے اوپر جیل میں ڈالا ہے. تو یہ جو لوگوں کو اٹھایا گیا، نہ کوئی ثبوت تھا، سسپیشن پہ، اور غائب کر دیا گیا، کئیوں کو مار دیا گیا، یہ ہماری تاریخ جب لکھی جائے گی تو یہ بدترین دور ہوگا جس کا سب سے بڑے ذمہ دار ہوں گے جنرل مشرف. اچھا، اب مشرف صاحب تو اس کے ذمہ دار ہو گئے صدیقی صاحب، لیکن نواز شریف صاحب نے جو اوباما صاحب سے بات کی تھی اس کا رزلٹ کب آ سکتا ہے؟ دیکھیں جی، اس کی توقع رکھنی چاہیے. میرا خیال ہے اس معاملے کو صرف ایک ملاقات میں نہیں اٹھایا گیا، اس کے بعد بھی اٹھایا گیا ہے، اور اب بھی یہ ایسا نہیں ہے کہ بالکل فائلوں میں بند ہو گیا ہے. یہ دفتر خارجہ نے اسے بلا دیا ہے، مناسب فورمز پہ یہ بات ہوتی رہتی ہے اور بڑی سنجیدگی سے ہوتی رہتی ہے. لیٹ اس ہوپ کہ اس کا کوئی اچھا ریزلٹ بہت جلد سامنے آ جائے. لیکن ایسا بالکل نہیں ہے. فوزیہ، آپ پر امید ہیں؟ عرفان صدیقی صاحب جو ہیں، شاید ناظرین کو نہیں پتا، عرفان صدیقی صاحب جو ہیں وہ عافیہ صدیقی کے استاد بھی رہے ہیں. ایم اے رائٹ؟ جی بالکل. جی تو آپ ان سے پر امید ہیں ان کی حکومت سے؟ مجھے امید تو دیکھیں اللہ کی ذات سے ہے، اور آج عرفان صدیقی میرے سامنے بیٹھے اور آپ کے پروگرام میں پورے عوام کے سامنے بیٹھے ہیں. اب مجھے یہ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ عوام ان کے کالمز بھی بہت اس سے پڑھتی ہے اور ان کو ایک بہت رہنما کے طور پہ دیکھا جاتا ہے، اور میاں نواز شریف بھی ان کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ آج کا ان کا یہاں موجود ہونا اور ان کا یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے مجھے بہت امید دیتا ہے. لیکن میں عامر میر صاحب، جو اس سے پہلے ڈاکٹر فوزیہ نے بات کی، جو ہائی کورٹ میں جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل کا بیان ہے کہ سمری 8 ماہ سے پڑی ہوئی ہے پینڈنگ، عرفان صدیقی صاحب سے یہ گزارش کریں گے پرائم منسٹر سے جی وہ فوری طور پر سمری پہ سائن کر کے اس کو بھجوائیں. اور میں آپ کو نواز شریف کا پچھلا دور یاد دلاؤں کہ ایک بلوچ کو بھی جو ہے امریکہ کے حوالے کیا گیا تھا. میں 2 باتیں کہنا چاہتا ہوں. ایک تو میں یہ چاہتا ہوں کہ فارن آفس نے جتنی اب تک کورسپونڈنس اگر کی ہے تو وہ ریلیز بھی ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے این ایفرٹ از بینگ میڈ. ایک دوسرے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کمنگ بیک ٹو دا نیب ایشو کہ پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ معصوم لوگوں کو پریشرائز کیا جا رہا ہے تو ان کے نام لے دیے جائیں تاکہ قوم کو یہ پتہ چلے کہ واقعی بڑے معصوم غریب لوگوں کے اوپر کارروائی. شرمیلا فاروقی صاحب، آپ سے میں معذرت خواہ ہوں کہ میں نے آپ سے زیادہ بات نہیں کر سکا کیونکہ میرے پاس یہاں پہ 4 گیسٹ تھے، لیکن آپ کی حکومت جو ہے 5 سال تک رہی. آپ کی حکومت نے بھی کوشش کی تھی عافیہ صدیقی کے لیے، تو کوئی کیا ایسا ممکن ہے کہ آصف زرداری صاحب، نواز شریف صاحب، عمران خان صاحب اور پاکستان کی دیگر بڑی سیاسی جماعتوں کے رہنما ایک مشترکہ خط لکھیں، ایک جوائنٹ لیٹر پریزیڈنٹ اوباما، اور ان سے کہیں کہ عافیہ صدیقی کو چھوڑ دیں؟ دیکھیے میر صاحب، عافیہ کا معاملہ انتہائی حساس ہے اور اسے بڑا پیشنیٹلی ڈیل کرنے کی ضرورت ہے. صرف 2-4 چٹھیاں لکھ کے معاملہ حل نہیں ہوگا. یہ پریزیڈنٹ ٹو پریزیڈنٹ لیول، پرائم منسٹر ٹو پرائم منسٹر لیول پہ اٹھانا چاہیے. پرائم منسٹر صاحب کو پیشنیٹلی اس معاملے کو اٹھانا چاہیے اوباما صاحب کے ساتھ. سمری اگر 8 مہینے سے پڑی ہے تو وہ سمری پہ سائن ہو جائے، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تمام پولیٹیکل لیڈرز، پاسٹ پریزیڈنٹ اور ابھی پریزیڈنٹ جو ہیں، وہ تمام مل کے اپنی اپنی طریقے سے اس معاملے کو اٹھائیں، ایک لابی بنائیں، ایک پریشرائز کریں. دیکھیے قوم کی بیٹی ہے. اور جہاں تک بات کی کہ پیپلز پارٹی کے دور کی، تو پیپلز پارٹی کے تو پچھلے دور کے اندر عافیہ کے بچے ریکور ہوئے نا، اور ظاہری بات ہے کہ کچھ کوششیں تھیں جس کی وجہ سے وہ بچے ریکور ہوئے. تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، ناممکن کام نہیں ہے اگر اس کو بالکل پیشنیٹلی اور دل سے ڈیل کیا جائے. جس طرح عمران خان صاحب نے دھرنا دیا تھا اپنے ایشوز کے لیے، جس طریقے سے پرائم منسٹر صاحب آج نیب کے حوالے سے چلا اٹھے ہیں. بہت بہت شکریہ، میرا وقت ختم ہو گیا. بہت بہت شمیلہ فاروقی صاحب، آپ چاروں کا بھی بہت بہت شکریہ. اور آخر میں شمیلہ فاروقی صاحب نے یہ درست کہا کہ پیپلز پارٹی کے دور میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے 2 بچے بالکل ان تک پہنچ گئے تھے، لیکن اس میں اس وقت کی جو افغان حکومت تھی اس کے صدر حامد کرزئی صاحب کا بھی ایک کردار تھا. وہ کیا کردار تھا وہ پھر کبھی صحیح. مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ.